نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کے خالق اور مالک کی بے حد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد صدر بزم عزت مآب عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ فخر سادات سید حیدر پاشا قادری دامت برکاتہ القدسیہ، میزبانی بزم جناب جبران بھائی، بہت ہی محترم عزت توقیر کے لائق جناب حضرت علامہ قاری حافظ محمد خان صاحب قادری مدد العالی، اور تمام ہی قابل قدر دوستوں ساتھیوں بھائی عزیزوں، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہے، محفل رنگ و نور سجی ہوئی ہے، مجلس محبت برپا ہے اور عشاق کے دلوں کے کشکول پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے ابر کرم سب کو نواز رہے ہیں۔ ایسے میں رات تو کیا مجھے حیات بیت جائے تو خبر نہ ہو، لیکن ظاہر ہے شب سب لوگوں نے اپنے اپنے کام پہ بھی جانا ہے، اس لیے میں بات طویل نہیں کروں گا۔ جو حضرت دو تین موقع پہ جو بات کی کہ جس دن جب آپ آؤ تو تبھی عید ہوتی ہے، تو یار لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ 9 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے۔ جھنگ کے ایک نعت گو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اس دن کی قسمت میں لکھا ظاہر ان کا ہونا تھا، اس دن کی قسمت میں لکھا ظاہر ان کا ہونا تھا، ویسے تو ہر رات ہے ان کی، ہر دن ان کا اپنا ہے۔ اس دن کی قسمت میں لکھا ظاہر ان کا ہونا تھا۔ آپ اس لیے محترم نہیں ہیں کہ ربیع الاول شریف میں آئے ہیں، ربیع الاول کی قسمت جاگی کہ اللہ کریم نے اس کو چن لیا آپ کے ظہور کے لیے۔ اس دن کی قسمت میں لکھا ظاہر ان کا ہونا تھا، ورنہ تو ہر رات ہے ان کی، ہر دن ان کا اپنا ہے۔ سرکار کے میلاد کی اس بزم میں میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ معروف آیت ہے، ہر خطیب جمعہ میں اس کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد درود شریف ہم سب پڑھتے ہیں، اسی پہ اپنی چند معروضات کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا، مگر اس سے پہلے حضرت کی اجازت سے جب سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی اہل بیت کی خدمت میں کوئی عریضہ پیش کرتا ہوں۔ تو آج یہ حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں جو حاضری پیش کی ہے وہ آج کی اس سادات کی بزم میں اور آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک جملہ آپ پسند فرما لیں تو اس غلام کی نجات کا سبب بن جائے۔ زباں پہ لاؤں میں کس طرح نام زہرا کا، زباں پہ لاؤں میں کس طرح نام زہرا کا، میرے نبی نے کیا احترام زہرا کا۔ جب آپ تشریف لاتی تھی تو سرکار اٹھ کے آپ استقبال فرماتے تھے۔ زباں پہ لاؤں میں کس طرح نام زہرا کا، میرے نبی نے کیا احترام زہرا کا، اور دل و دماغ کو رکھا حیا کے پہرے میں، دل و دماغ کو رکھا حیا کے پہرے میں، سنبھل سنبھل کے میں لیتا ہوں نام زہرا کا۔ دل و دماغ کو رکھا حیا کے پہرے میں، سنبھل سنبھل کے میں لیتا ہوں نام زہرا کا، اور میں سانس روک کے جاتا نظر جھکائے ہوئے، میں سانس روک کے جاتا نظر جھکائے ہوئے، کھڑا میں دور ہی رہتا غلام زہرا کا، کھڑا میں دور ہی رہتا غلام زہرا کا، میں سانس روک کے جاتا نظر جھکائے ہوئے،
کھڑا میں دور ہی رہتا غلام زہرا کا، قلم کے ساتھ ہی دل بھی میں سر نگوں کرتا، قلم کے ساتھ ہی دل بھی میں سر نگوں کرتا، ادب کے ساتھ میں لکھتا پیام زہرا کا، ادب کے ساتھ میں لکھتا پیام زہرا کا، اور کبھی جو خامہ جبریل مجھ کو مل جاتا، کبھی جو خامہ جبریل مجھ کو مل جاتا، حروف قدس سے لکھتا سلام زہرا کا، اور میں اپنی فکر کو دھوتا لطیف زمزم سے، میں اپنی فکر کو دھوتا لطیف زمزم سے، حتیم روح میں کرتا کلام زہرا کا، حتیم روح میں کرتا کلام زہرا کا، اور ہے ان کی عزت و عظمت تو ہر گناہ سے برا، ہے ان کی عزت و عظمت تو ہر گناہ سے برا، نبی کی پاک ہے تینت قوام زہرا کا، نبی کی پاک ہے تینت قوام زہرا کا، اور خدا کے بعد ہے رتبہ تو ان کے بابا کا، خدا کے بعد ہے رتبہ تو ان کے بابا کا، بہت بلند ہے لوگوں مقام زہرا کا، وہ بنت شاہد و عالم وہی ہے شیخہ کل۔ بہت سارے القابات علماء نے لکھے ان کے لیے، یہ ان کی بارگاہ سے اس فقیر کو عطا ہوا ہے، شیخہ کل، شیخہ کل، وہ جس کے بابا کا، وہ بنت شاہد و عالم وہی ہے شیخہ کل، کسی بھی بام سے اونچا ہے بام زہرا کا، وہ جس کے بابا کا روضہ ہے عرش سے بڑھ کر، تو آئے عقل میں کیسے مقام زہرا کا، اور وہی تو پارائے جاں ہے عظیم آقا کی، سرکار نے میرے وہ جگر کا ٹکڑا ہے، وہی تو پارائے جاں ہے عظیم آقا کی، تو کیوں نہ اعلیٰ ہو سب سے مقام زہرا کا، وہ جن کے در پہ فرشتے بھی پوچھ کر آئیں، جہان کیوں نہ کرے احترام زہرا کا، جہان کیوں نہ کرے احترام زہرا کا، اور فلک کا مہر بھی پہلو بدل کے چلتا ہے، فلک کا مہر بھی پہلو بدل کے چلتا ہے، جو آئے راہ میں شہر خیام زہرا کا، جو آئے راہ میں شہر خیام زہرا کا، اور جھکی رہے گی نگاہیں بھی اہل محشر کی، جھکی رہے گی نگاہیں بھی اہل محشر کی، کہ ہوگا حشر کے دن جب خرام زہرا کا، اور زباں پہ جاری تلاوت تھی ہاتھ چکی پر، زباں پہ جاری تلاوت تھی ہاتھ چکی پر، کبھی سجود ہی شب پر تھا کام زہرا کا، کٹے سروں سے بھی آئی کتاب حق کی صدا، کٹے سروں سے بھی آئی کتاب حق کی صدا، زمانہ دیکھے مربی نظام زہرا کا، زمانہ دیکھے مربی نظام زہرا کا۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ امام حسین کے سر مبارک سے نیزے کی نوک پہ قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یہ وہ لوریاں گونج رہی تھیں جو بی بی زہرا پاک نے ان کو بچپن میں چکی پیستے ہوئے سنائی تھی۔ کٹے سروں سے بھی آئی کتاب حق کی صدا، زمانہ دیکھے مربی نظام زہرا کا، وہ درسگاہ معلیٰ ہے آج بھی روشن، وہ درسگاہ معلیٰ ہے آج بھی روشن، وہ کربلا سے ہے جاری پیام زہرا کا، اور عطائے محض ان کی یہ منقبت تو نہیں، عطائے محض ان کی یہ منقبت تو نہیں، خدا کا شکر ہے صدقہ تمام زہرا کا، اور میری بنات بھی میرا فقیر بیٹا بھی، میری بیٹیاں بھی، میری بنات بھی میرا فقیر بیٹا بھی، ہر ایک فرد ہو میرا غلام زہرا کا، ہر ایک فرد ہو میرا غلام زہرا کا، کنیز ماں تھی میری اور باپ ہے بردہ، کنیز ماں تھی میری اور باپ ہے بردہ، وہ کاش نوری بھی نوکر مدام زہرا کا، زباں پہ لاؤں میں کس طرح نام زہرا کا، میرے نبی نے کیا ہے احترام زہرا کا۔ اللہ کریم قبول فرمائے آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا، حضرت کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بی بی زہرا پاک کی بارگاہ میں جو منقبت عطا ہوئی تھی پیش کر دی۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کا آسان سا مفہوم علماء کرام نے جو تراجم کیے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ
व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बे शक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस शान वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। ये अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में एक तो खबर दी है और एक हुक्म दिया है। खबर ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, अल्लाह भी दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। और हुक्म ये दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, और ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब इन पर सलाम भेजो। कहते हैं जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें सलाम तो सिखाया है कि हम कैसे सलाम पेश करें आपको, क्योंकि अत्तहियात में पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ईमान वालो आप हर आज जो तशहहुद पढ़ते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नबी आप पर सलाम हो जाए, अस्सलामु अलैका सलाम हो आप पर ए नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत आप पे हो और बरकतें उसकी आप पर हो। ये आपने हमें सलाम का तरीका सिखाया है। अब सलात हम कैसे पढ़ें, दुरूद कैसे पढ़ें, तो फिर आपने फरमाया आप ये पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक ये आपका सिखाया हुआ दुरूद है, मगर देखिए कि जो आयत है उसमें कितने हुक्म हैं। तो अल्लाह ने कहा कि क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, सलात पढ़ो, पहले सलात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, साथ क्या करो, सलाम पढ़ो। तो दो हुक्म है, सलात का भी हुक्म है और सलाम का भी हुक्म है। दुरूद इब्राहिमी में सिर्फ सलात तो हम पढ़ते हैं मगर सलाम उसमें शामिल नहीं है। हुक्म रब का दो हुक्म है, सलात का भी हुक्म है और सलाम का भी हुक्म है। तो दुरूद इब्राहिमी में सलात का भी अमल हो जाता है मगर सलाम पे अमल नहीं होता है, इसलिए कि वो हम पहले पेश कर चुके होते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम ये पहले पढ़ चुके होते हैं। तो सलाम पहले कह लिया और सलात बाद में पढ़ लिया। तो जब तक हम दुरूद इब्राहिमी के साथ ये ना पढ़ें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह के हुक्म की पूरी तरह तामील नहीं होगी कि अल्लाह के दो हुक्म हैं ईमान वालों के लिए कि सलात भी पढ़ी जाए और सलाम भी पढ़ा जाए। ये मैंने इसलिए इस उन्वान को छेड़ा है कि आजकल मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के लोगों ने क्लिक्स भेजे उन्होंने, जिस पे लोगों ने इस साल खास तौर पे बहुत शौक किया हुआ है कि दुरूद ताज पढ़ना गलत है, बिदत है, और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना बिदत है। ये ख्वाब की बातें तुमने कहाँ से निकाल ली हैं? ये तो ख्वाब में कहते हो कि सरकार ने फलां मिसरा अता किया, तुम ख्वाबों की बातों में तुम ये बातें करते हो। तो हमारे लोगों के पास उसका जवाब कोई नहीं होता है। तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, बहनों भाइयों को पता होना चाहिए कि हमारे रब का हुक्म क्या है। मिलाद की महफिल है ना, तो मिलाद की महफिल में सलाम हम पढ़ते हैं, सांसें पढ़े सलाम पढ़े धड़कने दुरूद, हमारी तो सांसें भी सलाम पढ़े और धड़कने भी दुरूद पढ़े तो तब भी हक अदा नहीं होता है। सांसें पढ़े सलाम पढ़े धड़कने दुरूद, हासिल हमें वो लज्जत इश्क रसूल हो। बड़ा एक साथ करूँगा, ज़्यादा बात को फैलाऊंगा नहीं, कि अल्लाह करीम ने दो हुक्म दिए हैं, एक सलात का और एक सलाम का। अब जो ये आयत है इसमें अल्लाह करीम ने कोई वजाहत नहीं की, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कोई तखसीस नहीं की, अपने हुक्म को मुकय्यद नहीं किया, मशरूत नहीं किया, कोई शर्त नहीं लगाई कि तुमने बैठ के पढ़ना है या खड़े होके पढ़ना है। अल्लाह का कोई इसमें ज़ाब्ता जारी नहीं हुआ कि तुम बैठ के पढ़ोगे तो मैं कबूल करूंगा, तुम खड़े होके पढ़ोगे तो मैं कबूल करूंगा, या तुम इन लफ्जों से पढ़ोगे तो मैं कबूल करूंगा, या तुम मिलके पढ़ोगे तो मैं कबूल करूंगा, या तुम अकेले पढ़ोगे तो मैं कबूल करूंगा। कोई न लफ्जों की तखसीस है, ना इसमें खड़े और बैठने की तखसीस है,
نہ اس میں کسی وقت کی تخصیص ہے، نہ اس میں نماز کے اندر پڑھنے کی تخصیص ہے، نہ اس کی نماز کے باہر پڑھنے کی تخصیص ہے، نہ اس میں اذان سے پہلے پڑھنے کی تخصیص ہے، نہ اس میں اذان سے بعد پڑھنے کی تخصیص ہے۔ اللہ نے کسی طرح بھی اسپیسیفائی نہیں کیا. It's just a general order. Allah has prescribed for us a general order that in whatever manner, wherever you wanna say salat and salam, you can say in whichever words, in whichever language, in whichever gathering where you are, you should say, you should present salat and salam upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تم جن پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وعلی آل سیدنا مولا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اب جو بندہ اس کو مقید کرتا ہے اپنے آپ سے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفائی نہیں کرتے ہیں تو ہم کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ تو جو آپ سے یہ کہتا ہے تم نے کھڑے ہو کے پڑھا، بدعت ہو گئی. تم نے مل کے پڑھا، بدعت ہو گئی. تم نے ان لفظوں سے پڑھا، تم نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا، بدعت ہو گئی. تو ہم کہیں گے بھائی نہ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو تمہارے منع کرے تو ہم منع نہیں ہوتا. جب ہمارا رب کہتا ہے کہ تم پڑھو، تم جیسے بھی پڑھو گے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے. تو یہ باقی ساری یہ باتیں جو ہیں، آپ نماز پڑھو، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، وضو کرنے میں غلطی رہ گئی ہو، روزہ رکھا آپ نے، ہو سکتا ہے روزے کے پورے آداب بجا نہ لائے ہو، ہماری آنکھ نے چغلی کھائی ہو، ہماری زبان غیبت سے آلودہ ہو گئی ہو، ہماری سماعتوں میں کوئی خلاف حق کلمہ اتر گیا ہو، تو روزہ قبول ہو نہ ہو. حج کیا، پیسہ خرچ کیا، وہاں اس کے تمام اس کے ارکان پورے نہیں ہو سکے، حج ہم نے کر لیا، قبول ہو نہ ہو. مگر درود شریف ایسی عبادت ہے کہ جیسے بھی پڑھو گے پروردگار قبول فرمائے. تو اس لیے میں اس نقطے کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ اس میں یقین کے ساتھ پڑھا کیجئے. صبح و شام جو بھی درود پاک آپ پڑھیں گے اللہ کریم قبول فرمانے والا ہے. اور یہ جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا جو یہ مشہور جو لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی بات ہے. حضرت انہوں نے جب یہ ربائی کہی، انہوں نے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال سے انہوں نے بلندیوں کو تک وہ پہنچ گئے. بلغ العلا اپنے کمال سے اتنا کمال ملا کہ انہوں نے بلندیوں کو چھو لیا. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، ان کے بددعا کے چہرے کا نور ایسا بکھرا کہ سارے اندھیرے دور ہو گئے. کشفت ان کے جمال سے، ان کی خوبصورتی سے سارے اندھیرے دور ہو گئے. کشفت الدجی بجمالہ، اور کہا حسنت جمیع خصالہ، بلندیوں کو بھی وہ پہنچ گئے. ان کا کمال بھی ایسا کہ بلند سے بلند تر، ان کا جمال بھی ایسا کہ سارے اندھیرے دور کر دیے. پھر اس سے اگلی بات کہی انہوں نے کہ جب میں کمال کی کیا بات کروں، میں جمال کی کیا بات کروں. حسنت جمیع خصالہ، ان کی ساری صفتیں حسین ہیں، ان کی ساری خوبیاں حسین ہیں. ان کے مسکرانے میں حسن ہے، ان کے بولنے میں حسن ہے، ان کے دیکھنے میں حسن ہے، ان کے ہاتھ اٹھانے میں حسن ہے، ان کے خرام ناز میں حسن ہے. کہ جب وہ اعظم کا مجھے شعر یاد نہیں کہ وہ جب چلے اور جدو میرا مائی چلے تو دھرتی لیف لیف جاوے، دھرتی لیف لیف جاوے. جے وہ ہاتھ پھلا میں رکھے تے ہر ہاتھ پھلا میں رل جاوے. ان کے حسن رب نے یہ دیا ہے، وہ جو حسنت جمیع خصالہ، وہ ان کی ہر بات میں حسن ہے، ان کی ہر انک لعلی خلق عظیم ہے. ان کا سارے کا سارا خلق حسین ہے. حسنت جمیع، وہ سارے کے سب کی پوری زندگی جو ہے وہ حسین ہے. ان کی ساری حیات حسین ہے، ان کی ہر بات حسین ہے. تو جب یہ کہہ دیا کہ ساری حیات حسین ہے، ساری بات، ہر بات حسین ہے، ان کا ہر وصف حسین ہے، ان کی ہر خوبی حسین ہے، اب اس کے بعد کیا کہیں؟ مصرع نہیں ہو رہا تھا ان سے، اب میں کیا کہوں آگے؟ تو کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا سعدی تم کہہ دو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ان پر بھی درود ہو جائے اور ان کی آل پر بھی درود ہو جائے. قصیدہ خردہ شریف میں جب انہوں نے کہا یہ جو امام بصیری نے، تو ان کی مدد کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو مصرع عطا فرمایا. تو لوگ کہتے ہیں آپ خوابوں کی باتیں کرتے ہیں. میں نے جس کسی بہن نے مجھے یہ بھیجا تھا، میں نے اپنی مسز کے ذریعے اس کو پیغام بھجوایا، اس کو کہو کہ یہ تیرے میرے خواب نہیں ہیں، یہ تیرے میرے خواب نہیں ہیں کہ جس میں کوئی بات نہیں ہے.
یہ ان کی بات ہے، ان کے حوالے سے خواب ہے، جو فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ بھی اس میں نبوت کا 40واں حصہ جو ہے وہ یہ سچی خوابیں ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو خوابیں۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اسماعیل میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب میں ذبح کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر خواب کو یقین، اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے ہیں، اس میں یقین ہوتا ہے، اس میں ایسی بات جو نبیوں سے متعلق خواب ہوتے ہیں وہ یقین کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں گمان نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، میں اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ میلاد بیان کیا آپ نے خود اپنے صحابہ کے مجلس سے میلاد برپا ہوئی، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا نا، یا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب کی بات ہی تو تھی۔ تو یہ ساری باتیں پھر بے شمار باتیں جو ہیں سرکار رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جب بعثت کا آغاز ہوتا ہے، بعثت کے اعلان بعثت سے پہلے جو آپ دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو آپ جس کو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کو جناب رسول، اور سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مثال بن نہیں سکتا ہے۔ ہاں اس میں چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی سنتے جائیے کہ بسا اوقات جو سرکار کا دیکھنا ہے اس پہ طویل کلام ہے، حضرت بیٹھے ہیں علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ آپ کی جو تشریف آوری ہے یہ جسم مثالی سے ہے یا جسم ذاتی سے ہے، آپ کا تشریف لانا کیسے ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف خیال ان کو آتا ہے سرکار کا خواب میں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مگر میں چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو سرکار نے نوازا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے یہاں پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح رخ روشن تھا، آپ کی زلفیں میں نے دیکھی۔ کوئی کہتا ہے میں نے آپ کے قدموں کو چھوا، کوئی کہتا ہے میں نے آپ کے دست کرم کو میں نے چھوا۔ اور مجھے اجازت دیجیے میری بات پھیلنا، میں دیوانہ سا آدمی ہوں، پگلا سا، جب سرکار کی بات چھڑ جاتی ہے حضرت مجھے کنٹرول نہیں رہتا، میں چاہتا ہوں وقت کم لوں مگر بات سے بات نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سربراہ رہے ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بزرگ آدمی ہیں اور عربی میں اتھارٹی ہیں، عربوں کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں میں حج پہ تھا، میں نے مینا میں شاید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں شہروں پہ گھروں پہ نشان لگانے کے لیے، اور ایک عربی میرے ساتھ ہے، ہم خانہ شماری کر رہے ہیں، ہم نشان لگاتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، میں عربی سے پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا میں نے کہا پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے وہیں برش چھوڑا، رنگ چھوڑا اور ہم بھی چلے ادھر کو۔ کہتے ہیں جب ہم گئے اللہ اکبر، سرکار پورے حسن و جمال کے ساتھ تشریف فرما۔ میں آگے بڑھا اور اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے قدم بوسی کی یا میں نے دست بوسی، تو شور ہے مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے دست بوسی کی، اور شاید یہ بھی کہا کہ میں نے قدم بوسی کی سرکار۔ اور میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا ظہور احمد اظہر من ارض پاکستان، میں ظہور احمد اظہر ہوں، ارض پاکستان سے آیا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ کہا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، مرحبا بارض پاکستان، مرحبا بارض پاکستان، ارض پاکستان سے آنے والے تمہیں خوش آمدید۔ اور جب میں نے یہ پڑھنے کے بعد ظہور احمد سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا، پورے خواب کی میں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی اب بھی میرے کانوں میں آواز آتی ہے، سرکار نے فرمایا تھا مرحبا بارض پاکستان۔
چونکہ پاکستان کے لوگ زیادہ بیٹھے ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو، تمہیں نوید ہو کہ طوفان جتنے بھی آئیں، جھکڑ جتنے بھی چلیں، حادثے جتنے بھی ہوں، دشمن جتنے بھی ہوں، انشاءاللہ پاکستان کو اب جو نقصان ہونا تھا وہ بسکی پاکستان والا ہو چکا. اب اس کے بعد اس کے لیے بقا ہی بقا ہے کہ میرے سرکار نے فرما دیا مرحبا بِأرضِ پاکستان، مرحبا بِأرضِ پاکستان. جس پاکستان کو آپ نے مرحبا کہہ دیا ہے اب اس کو فنا نہیں ہے. تو خواب میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں. میری بات پھیر نہ جائے، واپس لوٹیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اپنی بات کو پھیلانے سے بچانے کے لیے بس یہ بات یاد کر لیجئے کہ جن لفظوں سے جیسے بھی پڑھو گے سرکار قبول فرماتے ہیں. سرکار کی حدیث ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں فرماتا ہے. اور رحمت جب اللہ رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کتنی ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے واسعت رحمتی اللہ علی کل شیء. میری رحمت نے ہر شے کو ڈھانپ لیا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے مجھ پر، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درجہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ درجہ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا لیا ہے فلاں، یہ درجہ تیری والدہ کی دہلیز نہیں ہے کہ تیرے پاس ہی ہو، یہ تیرے ماں کی دہلیز نہیں ہے. درجہ جو رب کے ہاں جو درجہ ہوتا ہے وہ ایک درجہ 100 سال تک کا سفر کرتے رہو تو پھر وہ رب کے، اور رب کے جو 100 سال ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو دروشی جب آپ ایک مرتبہ دروشی پڑھیں گے اللہ آپ کو 10 رحمتیں دے گا، اللہ آپ کے 10 درجے بلند کرے گا، اللہ آپ کے 10 گناہ معاف کرے گا. تو اگر ہر روز جو بندہ 100 مرتبہ دروشی پڑھے گا تو کتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے، کتنے اس کو نیکیاں ملیں گی، کتنا اس کو. اور پھر میں پھر کہوں آپ سے کہ جیسے قرآن کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت تو آپ سمجھتے ہو اور آپ جانتے ہو اور آپ اس کا احترام بھی کرتے ہو، مگر درود شریف کے بارے میں شاید لوگوں کو مغالطہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ جب تم ایک آیت پڑھتے ہو نا، ایک حرف پڑھتے ہو تو ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. جس طرح قرآن کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، سرکار پہ ایک بار درود پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. اور وہاں صرف 10 نیکیاں ہیں، یہاں 10 نیکیاں بھی ہیں اور 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. تو کیا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی دن میرا اور آپ کا ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم کثرت نہیں کریں گے درود پاک پڑھنے کی؟ کثرت سے ہم درود پاک پڑھیں گے، کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میں ڈر گیا ہوں کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بس بات کو اس کو مختصر کرتا ہوں کہ اس کا جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اس جملہ اسمیہ کہتے ہیں جس کا کسی نام سے شروع ہو. تو یہ جملہ شروع ہوتا ہے ان اللہ، تو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اور آگے یصلون یہ فعل ہے، ورب ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بھی ہے. تو عربوں کا قاعدہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہو اور فعلیہ ہو، پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا جاؤ قرآن میں کہ اس میں جو جملہ اسمیہ ہے اس کے معنی میں تکرار ہوتا ہے کہ وہ بار بار وہ کام ہوتا ہے. اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں معنی پائے جاتے ہیں تجدد کے، نئے پن کے، نئے جدت کے. تو گویا اس کے تو معنی میں یہ بات شامل تھی کہ درود پاک نے کچھ لفظوں میں محدود نہیں ہونا ہے، یہ نئے سے نئے لفظوں سے کہا جائے گا، یہ نئے سے نئے اسلوب سے کہا جائے گا، یہ نئے سے نئے لہجے میں قیامت تک لوگ درود لکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. ایسے بھی عاشق ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کے ان کی طرح 30 سپارے درود پاک کے لکھ دیے ہیں. ہری پور ہزارے کا کوئی بندہ اگر بیٹھا ہو تو ہری پور کے پاس ایک گاؤں ہے چھور شریف، وہاں کے ایک بے پڑھے امی درویش تھے جو کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مدرسے سے گئے ہی نہیں تھے. عام روٹین میں جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں، ان پڑھ نہیں تھے، وہ بے پڑھے ہوئے تھے.
تو انہوں نے عربی زبان میں 30 پارے لکھ دیے درود شریف کے. تو یہ اس آیت کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی نئے سے نئے طریقے سے سرکار کے اشاعت درود پیش کرتے رہیں گے. اور پیر کرم شاہ صاحب کے استاد امام ابو زہرہ مصری تو یہ بات بھی لکھ دی کہ لفظ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی زمانہ ماضی میں تعریف کی گئی ہو، جس کی زمانہ حال میں تعریف ہو رہی ہو، اور جس کی زمانہ مستقبل میں تعریف ہونی ہو. یہ تو عام ترجمہ کیا جاتا ہے. امام ابو زہرہ نے کہا اسی لفظ محمد میں یہ باب تفعیل ہے، اور جہاں باب تفعیل ہوتا ہے وہاں تکرار بھی ہوتا ہے اور وہاں تجدید بھی ہوتی ہے. تو کہا کہ نام محمد کی تعریف بھی یہ لوگوں ایسی ہے کہ یہ ہر آنے والے دن میں نئے سے نئے انداز سے لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے، نئی سے نئی انداز سے آپ کی تعریف لوگ کرتے رہیں گے، ہر زبان میں آپ کی تعریف ہوتی رہے گی. تو بس آخری بات کہ درود شریف کا ایک معنی جیسے میں نے آپ سے کہا رحمت ہے. اللہ کا درود پڑھنا جو ہے وہ آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے مجلس میں. فرشتوں کا درود پڑھنا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت و عظمت میں اضافے کی دعا کرنا ہے. اور میرا اور آپ کا درود پڑھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. یہ ساری بات ہے. مگر ایک معنی، یہ بالکل آخری بات ہوگی، میرا بات ہے آپ ڈرے نہیں، بات پھیلاؤں گے نہیں. یہ جو بات کر رہا ہوں کہ جیسے ذکر کے بارے میں میرے استاد مکرم قبلہ پیر سید عائشہ صاحب نے یہ جو لفظ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کہ ترجمہ صاحب نے کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. انہوں نے تفسیر شامل کر دی. ظاہر جب ہم ذکر کریں گے تو میں ایک بندہ ہوں، میں ایک بندہ ذکر کر رہا ہوں. جب اللہ ذکر کرتا ہے کسی شے کا تو اللہ اپنی ساری شانوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے. جب اللہ اپنی شانوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو جس کا اللہ ذکر کرے گا اس کا ذکر تو ہر کائنات میں ہو جائے گا. اس کا تو اعلیٰ حضرت نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو شاہ صاحب نے کہا ذکر کا ایک معنی محفوظ کرنا بھی ہے، حفاظت کرنا بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے دین کی حفاظت کرو میں تمہیں محفوظ کر دوں گا. تو دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین پر عمل سے ہوگی. نماز پر عمل سے، روزے پہ عمل سے، حج پہ عمل سے، زکوٰۃ پہ عمل سے، اچھے اخلاق پہ عمل سے، اپنے بہنوں بھائیوں کی امداد سے عمل سے، مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کے عمل سے. جتنا بھی احکام ہیں اسلام کے ان سب کو اپنے عمل میں ہم محفوظ کر لیں گے تو اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ کر دے گا. ایسے ہی جیسے اللہ کے ذکر کے ساتھ یہ معنی ہے، ایسے ہی صلاۃ و سلام کے ساتھ بھی. میرے پاس وقت ہوتا تو میں ذرا اور کھولتا اس بات کو، مگر میں نے کہا کہ آخری بات ہے. تو صلاۃ کا ایک معنی تو دعا ہے، ایک معنی اس کا حسن بیان کرنا ہے. صلاۃ درود کا ایک معنی دعا ہے، ایک معنی رکوع و سجود بھی اس کا معنی ہے، اور اس کی تعریف کرنا، حسن بیان کرنا بھی اس کا معنی ہے. اور کسی کے پیچھے کہتے ہیں ایسا گھوڑا جو اگلے گھوڑے کے پیچھے ایسے چلے کہ اس کے جو ساتھ جڑتا، قدم پہ قدم رکھتا ہوا، ساتھ اس کے ساتھ اپنا منہ جوڑتا ہوا پیچھے چلا جائے. تو پیچھے چلنے کا جو معنی ہے، کمال اتباع کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اگر اس کا معنی یہ لیا جائے تو ایک درود تو وہ ہے جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک یہ بھی ایسا بھی کبھی درود ہم پڑھیں نا، کبھی ایسا میلاد بھی ہم منائیں نا کہ ہمارا انگ انگ سرکار کی اطاعت میں ڈوب جائے. ہم قدم اٹھائیں تو ہم سوچیں کہیں میرا قدم سرکار کے دین سے باہر تو نہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خرد نے خربوزہ کرد. کہ بستام کا یہ جو درویش ہے حضرت باعث بستامی، یہ کامل درویش تھا. کیوں؟ اس نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں کھاؤں تو ہے تو حلال چیز مگر میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے خربوزہ کس طرح کھایا تھا، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. نہیں، ہر کام وہ جو فلاں رسول لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا درود پڑھنے کا یہ بھی طریقہ سیکھیے سرکار سے. یا رسول اللہ میرے قدم اٹھیں تو آپ کے پیچھے پیچھے، میرے ہاتھ اٹھیں تو آپ کے پیچھے پیچھے. میں کوئی کام کرنے لگوں مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، مجھے اپنی نگرانی میں لے لیجئے، مجھے اپنی نظر کرم میں لے لیجئے. آپ کی نظر کرم رہے گی تو میں گناہ سے بچا رہوں گا.
جب کوئی غلطی کرنے لگو تو پلٹ کے سرکار کو دیکھو، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہونے لگی، مجھے معاف کیجئے، نظر کرم مجھ پہ رکھیے، تاکہ آپ کا امتی ہوں۔ تو یہ بھی یہ درود پڑھنے کا عمل، یہ عملی طریقہ ہے درود پڑھنے کا۔ ایک زبان کا درود ہے، یہ آپ کے عمل کا درود ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا درود نصیب کر دے کہ سانسیں پڑھے سلام، پڑھے دھڑکنے درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، حضرت کا، اور جبران صاحب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔